اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں سے اپنے شہداء کا بدلہ ضرور لیں گے اور حق کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف مارکس بھی اپنے سپاہیوں کو سنجار کو ختم کرنے کے لیے جوش دلا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کا ایک ساتھی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ کل ایک بہت بڑی فوج کا لشکر جو کہ کرائے کے فوجی ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ مارکس یہ سن کر کہتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہم سلجوقوں کی ناک میں دم کر دیں گے، ہم انہیں اتنا بے بس کر دیں گے کہ وہ خود ہی ہماری سرزمینوں کو چھوڑ کر جانے میں تیار ہو جائیں گے۔ اسی دوران بہرام بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ مارکس سے کہتا ہے، میں تمہارے تمام سپاہیوں کو سونا دے کر خریدنے کے لیے آیا ہوں، آج سے تم میرے لیے کام کرو گے۔ مارکس یہ سن کر کہتا ہے، ہمیں صرف سونے سے لینا دینا ہے، اگر تمہارا اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے تو پھر ہم دونوں مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف حسن صبا پانی کے راستے بہتا ہوا دریا پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے سلجوقی سپاہی اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اسی دوران فیصل تیر کی بارش کر دیتا ہے اور وہ اپنے باپ کی جان بچاتے ہوئے بھاگتا اس کے پاس آتا اور کہتا ہے، بابا جان کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اور پھر بہرام چلا چلا کر حسن صبا سے کہتا ہے، اپنی آنکھیں کھولیں، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اسی دوران حسن صبا پانی کی الٹی کرتا ہے اور پھر فیصل اور بہرام مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہوش میں ہے۔ اور پھر فیصل بہرام سے کہتا ہے، ہمیں اپنے بابا کو کہیں ایسی جگہ پر لے کر جانا ہوگا جہاں پر سلجوقی سپاہی آسانی سے انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ناصرین، دوسری طرف سنجار اس کے ساتھی ملک تاپار کے ساتھ جنگل میں موجود ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ محل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سلجوقی سپاہی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ سلطان کا بھیجا ہوا خط ملک تاپار کو سناتے ہوئے کہتے ہیں، حسن صبا باطنیوں کا سربراہ تھا اور اسے چاروں طرف ڈھونڈا جا رہا ہے۔ یہ سنتے سنجار کہتا ہے، مجھے تو پہلے ہی حسن صبا پر شک تھا لیکن کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا، اب میں اسے خود تلاش کروں گا اور اسے جہنم حاصل کروں گا۔ سلجوقی سپاہی سن کر کہتا ہے، معذرت کے ساتھ آپ ابھی کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو سلطان نے محل بلایا ہے۔ سنجار سن کر کہتا ہے، میں ملک تاپار کے ساتھ محل جاتا ہوں اور میرے باقی سپاہی قبیلے میں واپس جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بدلے کے انتقام میں واپس آئیں اور ہمارے قبیلے کے لوگوں پر حملہ کریں۔ میرے تمام سپاہی وہاں پر موجود ہوں گے تو وہ قبیلے والوں کی حفاظت کر پائیں گے۔ اور پھر جیسے ارسلان تاش مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے تو انہیں کرکت عطا کی باتیں یاد آتی ہیں کہ وہ کس طرح بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے اور اسلامی قصے سنانے کے ساتھ انہیں مزید طاقتور بناتے اور ان کے ایمان میں اضافہ کرتے چلے جاتے تھے۔ ارسلان تاش یہ تمام باتیں یاد کرنے کے بعد بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ اس کی زندگی سے دور ہو رہے ہوتے ہیں جنہیں وہ بہت پیار کیا کرتا تھا۔ دوسری طرف محل میں ماہ ملک جو کہ سلطان کی بیٹی ہوتی ہے، وہ زبیدہ خاتون کے کہنے پر تلوار بازی سیکھ رہی ہوتی ہیں اور پھر جیسے ہی زبیدہ خاتون وہاں پر پہنچتی ہیں تو ماہ ملک کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں، یہاں کی خواتین کی جان ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے کیونکہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جو کہ باطنیوں کے لباس میں ہوتی ہیں وہ ہمارے محل پر حملہ کر سکتی ہیں اور ہماری خواتین کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لہٰذا یہاں پر موجود تمام خواتین کو تلوار بازی آنی چاہیے، لہٰذا تلوار کو ایسے نہیں ایسے پکڑا جاتا ہے۔ ترکان خاتون نے سن کر کہتی ہے، اگر آپ اتنی ہی اچھی تلوار بازی جانتی ہیں تو آپ آ کر سکھا دیں۔ اور پھر جیسے زبیدہ خاتون تلوار ہاتھ میں پکڑ کر ماہ ملک کو سکھا رہی ہوتی ہیں تو ماہ ملک کا ہاتھ تھوڑا سا زخمی ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ ترکان خاتون یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور وہ زبیدہ خاتون سے کہتی ہیں، ذرا آرام سے۔ زبیدہ خاتون جواباً کہتی ہیں، ایک ترک خاتون کو شیرنی کی طرح ہونا چاہیے، بہت ہی بہادر اور چالاک۔ میں جانتی ہوں کہ تم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ تم نازک بنو، میں چاہتی ہوں کہ تم مضبوط بنو اور دشمن کا مقابلہ خود ہی کر سکو۔ دوسری طرف حاجی صاحب سلطان کو بتاتے ہیں کہ دریا کے کنارے پر ہمارے 5 سپاہیوں کی لاش ملی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن صبا کے سپاہی وہاں پر پہلے ہی پہنچ کر حسن صبا کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اور پھر حاجی صاحب سلطان کو بتاتے ہیں کہ صادق بھی غدار تھا، وہ حسن صبا کا ساتھی تھا، وہ کئی سالوں سے ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ سلطان سن کر غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ صادق کا منہ کیسے اگلوانا ہے۔ اور پھر وہ تمام لوگ دیکھتے ہی دیکھتے زندان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر صادق کو باندھا گیا ہوتا ہے۔ اور پھر صادق سلطان کو دیکھ کر کہتا ہے، تم مجھ سے کبھی بھی سچ نہیں اگلوا سکتے، تم جانتے نہیں کہ ہم حسن صبا سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سنتے سلطان غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ سنتے سلطان کے سپاہی ان رسیوں کو زور زور سے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے صادق کے ہاتھوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور وہ چلا چلا کر کہتا ہے، وہ باطنیوں کے علاقے میں گیا ہے۔ سلطان سن کر کہتے ہیں، رک جاؤ، اب مجھے بتاؤ کہ وہ باطنیوں کا علاقہ کہاں ہے۔ صادق